ساری جو زمین سے کانیں نکلتی ہیں یہ ملک کی اقتصادیات کا اکانومی کی بیک بون ہوتی ہے۔ انسان کی کیا قیمت ہے ان ریسورسز میں؟ اگر آج کی تہذیب کو جاننا ہو تو 4 اساتین کو آپ نے پڑھنا ہوگا۔ اس وقت کی جو پوری سویلائزیشن ہے ہمارے ہاں مشرق میں بھی مغربی ہی تہذیب ہے، ویسٹرن پورے جو اس کی ایپیٹمی ہے وہی چل رہی۔ آپ پوری تہذیب انسانی کی جو حیاتیاتی تعبیر ہے وہ چارلز ڈارون نے کی ہے۔ اس کو فلسفائز کرنے کے لیے برٹن رسل نے بہت جدید دور میں کام کیا۔ نفسیاتی طور پر پوری تہذیب نفسیاتی طور پر کن چیزوں پر بیسڈ ہے، یعنی اس کے فاؤنڈیشنل پرنسپلز کیا ہیں، وہ سگمنڈ فرائیڈ کی فلسفہ۔ جس جدید دور سے ہم گزر رہے ہیں، مادی دور سے، میٹیریلسٹک پوری تہذیب سے جو گزر رہے ہیں، اسے ہم کس طرح سے اس کو سمجھیں کہ نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے، فائدے والی تعلیم کیا ہے، نقصان دینے والی تعلیم کیا ہے، اچیومنٹ کسے کہیں گے، فیلئر کسے کہیں گے۔ تو آج اس کو جو لوگ کارل مارکس کی اینک لگا کر دیکھیں گے تو وہ اکنامک انٹرپریٹیشن آف ہسٹری کا، اور ہم آپ کو کیا کرتے ہیں کہ بیونڈ کلاس روم آپ کو نکلنا پڑے گا۔ ہیومن ریسورس جو میں نے پہلے ہی کہا منسٹری کے نام سے، اس کو پہلے سوچنا ہے کہ کیوں ہیومن بینگ ایک ریسورس ہے اور کس طرح کا ریسورس ہے۔ اگر تعلیم کا مقصد پیٹ پالنا ہے تو پھر یہ تعلیم کی توہین ہے، پوری کی پوری توہین ہے۔ تم سونا اور چاندی جو زمین میں ریسورس ڈھونڈتے ہو، لوگ بھی سونا اور چاندی ہیں، سونے اور چاندی کی کان ہے۔ ٹیچر کو کلاس میں دیکھنا ہے کون سونا ہے، کون چاندی ہے، کون ہیرا ہے، کون کہاں استعمال ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ تعلیم، ایجوکیشن سے مراد کیا ہے؟ میں بس ایک بات پہ اکتفا کروں گا، وہ یہ کہ آج ہمارا پورا نظام تعلیم پیٹ کی طرف کیسے چلا گیا۔ ہر بات کا اعتراض کرنا کرٹیکل تھنکنگ نہیں ہوتا ہے۔ ہر بات کا اعتراض کرنا، جو کچھ آج کل بچے کرتے ہیں ہم نے سکھایا ہے اور ہم اسے بولتے ہیں کرٹیکل تھنکنگ۔ ہر بات کا اعتراض کرنا، صحیح ہو غلط ہو، اٹھ کر اس کا چیلنج کرنا، اسے کرٹیکل تھنکنگ، معیاری سوچ نہیں کہتے۔ کرٹیکل تھنکنگ بولتے ہیں ہر اس سوال کو ابھارنا جس کے آگے بہبود اور فلاح ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے بچوں کو، انہوں نے اپنی نسلوں کو سوچنا سکھایا۔ کلاس روم سے باہر فطرت سے سوال سیکھا، فطرت سے جواب مانگا۔ رفتار گفتار اس سب کو بھانپنا ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں، کس طرح بتا رہے ہیں۔ یو کین میک ونڈرز۔ آپ اسی کتاب کو لے کر، اگر مجھے موقع ہوتا میں آج آپ کو 8th کلاس کی کتابوں کے کچھ چیپٹرز بولتا، پھر اس میں سے بتاتا آپ کو لیسن کیا ہم کو سکھانا چاہتا ہے اور ہم کس طرح سے ایگزام پاس۔ کشمیر میں مختلف اداروں میں ان کے لیکچرز ہوتے ہیں، کاؤنسلنگ پروگرامز ہوتے ہیں، تو مختصراً یہ کہ 2 سالوں سے ان کے دروس بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ درس قرآن بھی چل رہا ہے جس کے بہت سارے فائدے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سامنے آ کر، ہم نے سوچا ہے کہ جو ڈگریز فار دا سیک آف ڈگریز ہے، اس کو پوری طرح سے سمجھائے کہ نہیں، بلکہ ایجوکیشن جو ہے وہ بیانڈ ڈگریز ہے۔ وہ ہماری ذمہ داریوں میں سے اور اہم ذمہ داریوں میں سے ہے استاد کی، کہ وہ ایز اے ٹیچر معاشرے میں جو کام کر رہا ہے اور جو اس کے سامنے نسل نو ہے، آئندہ نسل جو ہے، ان کے مائنڈز کو کیسے شیپ کریں۔ محترم ڈاکٹر نذیر احمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ صدر نشین پہ تشریف فرما ہمارے بہت ہی محترم معزز گرامی حضرت مفتی صاحب مدثر اللہ العالی، محترم و مکرم لطیف احمد خان صاحب، المعروف المشہور بے میموری خان، میرے بھائیوں بہنوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ہاں ملک میں ایک منسٹری ہے جس کو پہلے کہا کرتے تھے MHRD۔ کیا بولتے ہیں اس ایبریویشن کا پورا کیا ہے؟ منسٹر آف ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ۔ اب یہ نام چینج ہوا ہے جب سے NEP 2020 آیا، تو اب اسے بولتے ہیں منسٹری آف ایجوکیشن، اس لیٹسٹ نام جو ہے۔ تو مقصد ایک ہی ہے، یہ جو انسان ہے
معاشرے میں بسنے والا یہ ریسورس ہے. سونا، چاندی، تیل اور اسی طرح سے زمین سے نکلنے والی بہت ساری معدنیات یہ ریسورسز ہیں، یہ سرمایہ ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں ملکوں کے ہاں تیل کے کنویں نکلتے ہیں تو وہ امیر بنتے ہیں، کسی کے ہاں سونا نکلتا ہے تو اس کی اکانومی بوسٹ کرتی ہے. تو یہ ساری جو زمین سے کانیں نکلتی ہیں یہ ملک کی اقتصادیات کا، اکانومی کی بیک بون ہوتی ہے. لیکن انسان کی کیا قیمت ہے ان ریسورسز میں؟ تو یہ جو منسٹریاں بنتی ہیں ملکوں میں یہ بتاتی ہے کہ انسان ان سارے ذخائر، قدرتی ذخائر میں سے، ریسورسز میں سے سب سے زیادہ قیمتی ریسورس ہے. اگر انسان بن گیا تو ان ریسورسز کا کام بھی چلے گا، اگر بگڑ گیا تو وہ سارے ریسورسز ہی بگڑ جائیں گے، تو ان کا فائدہ کیا ہے؟ اب آپ کلاس روم سے تھوڑا سا باہر آ جائیے. یعنی تعلیم جو کسی بھی ملک میں ہوتی ہے، کسی بھی معاشرے میں، اس کا پہلا مقصد کیا ہے؟ ان ریسورسز کا علم حاصل کرنا کہ کہاں کہاں پر وہ ریسورسز ملیں گے. نمبر 2، ان ریسورسز کا استعمال کرنا. نمبر 3، ان سے جو فائدہ لے گا اس کو تیار کرنا. میں آپ کی بہت ہی بجا طور پر آپ کی توجہ قرآن مجید کی طرف لے جاؤں گا. قرآن مجید میں ایک اہم واقعہ ہے حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا. حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کے اس پورے ایوان میں جاتے ہیں تو آپ اس کی بہبود کے لیے اس پوری جو وہ سوسائٹی ہے، اس پوری سوسائٹی میں بادشاہ ہے، اس کی قوم ہے، اس کی قوم کو آنے والا ایک چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج، جس کی نشاندہی حضرت یوسف کرتے ہیں. وہ چیلنج آنے والا ہے. وہ کیا کہتے ہیں ان کو؟ وہ کہتے ہیں ان کو آپ کی پوری اکانومی کولیپس ہونے والی ہے، ساری اکانومی کولیپس ہونے والی ہے. تو غور سے بات سنیں. ہمارے اسکول میں اور ٹیچر کا ٹارگٹ کیا ہے؟ جب یہ بتاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے اگر آج کی تہذیب کو جاننا ہو تو 4 اساطین کو آپ نے پڑھنا ہوگا. اس وقت کی جو پوری سویلائزیشن ہے، ہمارے ہاں مشرق میں بھی مغربی تہذیب ہے، ویسٹرن پورے جو اس کی ایپیٹمی ہے وہی چل رہی ہے. اگر مجھے موقع ملا تو میں بہت پیچھے چلا جاؤں گا، مجھے 1000 سال کی تاریخ بتانی پڑے گی. تو آپ پوری تہذیب انسانی کی جو حیاتیاتی تعبیر ہے وہ چارلس ڈارون نے کی ہے. اس کو فلسفائز کرنے کے لیے برٹن رسل نے بہت جدید دور میں کام کیا. نفسیاتی طور پر پوری تہذیب نفسیاتی طور پر کن چیزوں پر بیسڈ ہے، یعنی اس کے فاؤنڈیشنل پرنسپلز کیا ہیں، وہ سگمنڈ فرائڈ کی فلسفہ پڑھیے، آپ اس کی تھیوریز پڑھیے. اور اس وقت پوری دنیا کے اندر جس جدید دور سے ہم گزر رہے ہیں، مادی دور سے، میٹیریلسٹک پوری تہذیب سے جو گزر رہے ہیں، اگر اس کے پورے ڈائمنشنز کو، اس کے پرنسپلز کو آپ نے سمجھنا ہو، جس تاریخ میں ہم آج تعلیم پڑھتے ہیں، تعلیم کیا ہے، اس کا ٹارگٹ کیا ہے، ہم اس کسے اچیومنٹ کہتے ہیں، کسے نفع اور نقصان کا جو تمیز ہے، سود و زیاں، اس کی جو تمیز ہے، ہم کس طرح سے اس کو سمجھیں کہ نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے، فائدے والی تعلیم کیا ہے، نقصان دینے والی تعلیم کیا ہے، اچیومنٹ کسے کہیں گے، فیلئر کسے کہیں گے. تو آج اس کو جو لوگ کارل مارکس کی اینک لگا کر دیکھیں گے تو وہ اکنامک انٹرپریٹیشن آف ہسٹری کریں گے. اور ہم آپ کو کیا کرتے ہیں کہ بیونڈ کلاس روم آپ کو نکلنا پڑے گا. ہیومن ریسورس جو میں نے پہلے ہی کہا منسٹری کے نام سے، اس کو پہلے سوچنا ہے کہ کیوں ہیومن بینگ ایک ریسورس ہے اور کس طرح کا ریسورس ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت کے ایجپٹ کے بادشاہ کو کہتے ہیں. اس وقت کا ایجپٹ آج کل کی تاریخ سے تھوڑا سا مختلف تھا.
تو انہوں نے اس سے کہا کہ چیلنج تمہارے پاس یہ ہے کہ تمہاری اکانومی کولیپس ہونے والی ہے، تمہارا ملک بالکل بینکرپٹ ہو جائے گا. تو انہوں نے کیا کیا؟ آئیڈینٹیفائی. کیا کیا؟ آئیڈینٹیفائی پرابلم کو. آپ تب تک سولوشن نہیں لا سکتے جب تک نہ آپ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. پرابلم ہے کیا؟ اسی لیے جو فیڈ بیک ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. سو دا مومنٹ یو جسٹ اسٹیپ ان دا کلاس اتنی اچان چھو کلاسس مز، تو آپ سب اساتذہ ہیں. اب پہلی بات کیا کرتے ہیں کلاس میں جب آپ پڑھاتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتائے مجھے پہلے کیا کرتے ہیں؟ آپ کیسے لیکچر شروع کرتے ہیں؟ ایک نارمل سادھارن کلاس روم میں یہ ہوتا ہے کہ جب ٹیچر کلاس میں جاتا ہے، بورڈ استعمال کرتا ہے، تو وہ پہلے بچوں کے اندر سوال ابھارتا ہے. پہلے سوال آئے نا، اس کے بعد تو لیکچر آئے گا. کبھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ پورا لیکچر دیا، اس کے بعد بچوں سے کہتے ہیں سوال پوچھو. ٹھیک، ایک طریقہ یہ بچوں کو جاننے کا ہے کہ لیکچر دینے سے پہلے اس کا عنوان آ گیا، تمہارے ذہن میں پہلے ہی کچھ ہے اس بارے میں، تو پتہ نہیں کب سے وہ اس میں اٹک چکے ہوں گے. تو آپ اس کو بیس بنا کر اپنا لیکچر شروع کر رہے ہیں. تو آپ ان کو انہی گلیوں کو کیوں سے گزار رہے ہیں، خیالات کی، تصورات کی، سوچ کی، فکر کی، کرٹیکل تھنکنگ کی، جہاں اس نے ان کو بہت دیر تک مشغول کر رکھا تھا. تو وہ بہت ہی زیادہ انگیج ہو جائیں گے آپ کے لیکچر میں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سوال ابھارا کہ بھائی آپ کو تو غربت آنے والی ہے، بہت خطرناک مسئلہ ہے. اور جب بالکل بے بس ہو گیا بادشاہ، وہ درباری، سب لوگ، انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ نے اس کو بھانپ لیا، ہمیں تو اس کا احساس ہی نہیں تھا، ہم لوگ مزے کر رہے ہیں. یعنی کبھی آپ کی پوری قوم مزے کا کھانا کھا رہی ہوگی، عیش کر رہی ہوگی. تعلیم کا اصل میں کیا ٹارگٹ ہوتا ہے؟ وہ عیش کر رہی ہوگی، لیکن آپ انہی عیش کے اندر اپنی بربادی کے بیج بو رہے ہوں گے. تو انہوں نے جب یہ سب دیکھا، کہا کہ آپ کا، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وہ خواب کے ذریعے سب ہوا تھا. نبی اور کسی قوم کے معمار اور مسلم میں یہ فرق ہوتا ہے، کبھی وہ سوچ سے، ذہن سے، تعلیم سے، دور اندیشی سے بات بتائے گا اور اس میں وہ یقینی نہیں ہوگی، اور نبی کی بات یقینی ہوتی ہے. تو انہوں نے یقینی طور پہ بتایا کہ ملک گرنے والا ہے. انہوں نے کہا اب آپ نے مسئلہ بتایا جس پر ہماری نظر نہیں تھی، ہمیں بتائیے اس کا حل کیا ہے، یہ تو بات پوری ہو جائے گی. انہوں نے اس کو حل سکھایا. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اس حل کو آپ کہیں پڑھ لیجئے. میں اس وقت آپ سے کہتا کہ کتابیں سامنے رکھیں، میں کچھ کتابیں بتا دوں گا، وہ حل کیسے انہوں نے دکھا دیا. میرے خیال میں اکانومکس کے جاننے والے ششدر رہ جائیں گے. انہوں نے کیسے حل بتا کہ اگلے 7 سال میں اپنی اکانومی کو بچانے کے لیے آپ کریں گے کیا، کس طرح سے آپ گندم اور اناج جمع کریں گے. اس وقت جو ہائیلی ایڈوانسڈ سائنس ہے، ایگریکلچرل سائنس ہے، ان کے وہم و خیال میں وہ ٹیکٹیک نہیں، وہ تکنیکی چیزیں نہیں جو وہاں بتائی گئی. تو خیر انہوں نے جب ان کو بتایا، اس کے بعد بادشاہ سے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے آپ وزیر خزانہ بنائیے. کیا منسٹر؟ فائنانس منسٹر مجھے بنائیے. یعنی جو ریسورسز آپ کے سارے ہیں ان کا وزیر مجھے بنائے. اب آج کی ٹرمینالوجی میں فائنانس منسٹر ہے، یعنی سمجھ لیجیے کہ زمین کے اندر جو ذخیرہ ہے، جو ریسورسز ہیں، ان کا ذمہ دار مجھے بتائیں. ساتھ یہ بتایا کہ میرے پاس 2 کوالٹیز ایسی ہیں، میں اس کو سنبھال سکتا ہوں. اب ہیومن ریسورس آ گیا. زمین میں دولت ہے، خزانے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، تیل ہے، لیکن ملک پھر بھی غریب ہونے والا ہے. مجھے آپ بنائیے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے انی حفیظ علیم. یہ 2 ہیومن ریسورس کی ایسی کوالٹیز ہیں جو ہماری ایجوکیشن کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کلاس میں. کیا کہا؟ انی حفیظ، میں جو پریزرویشن ہے ریسورسز کی اس میں دیانتدار ہوں. علیم، ریسورسز ہیں کہاں اور ان کا جوڈیشیس یوز کیسے ہوگا اور ان کا سائنٹیفک انداز سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے، اس کا علم میرے پاس ہے. تو 2 چیزیں ان کو اگر آپ ان کو ڈی کوڈ کریں گے تو یہ ہوگا.
میرے پاس صلاحیت بھی ہے، میرے پاس صالحیت بھی ہے، میرے پاس کمپیٹنس بھی ہے، میرے پاس رائٹیسنس بھی ہے. میں صرف یہ نہیں کہ میں نیک آدمی ہوں، میں قابل آدمی بھی ہوں، جانتا ہوں کہ کیسے چلانا ہے نظام کو، اور ہر ایک روٹی حقدار تک پہنچے میں یہ جانتا ہوں. تو ہیومن ریسورس کی سب سے بڑی کوالٹیز یہاں کتنی ہو گئی؟ 2. کیا کیا؟ ایک، جو ہمیں تیار کرنا ہے اپنے ملک قوم کے لیے آنے والی جنریشن کو اسکول کالج سے، وہ ایک ہو کمپیٹنٹ اور کیپیبل، دوسرا ہو آنیسٹ. وہ یہ بھی جانتا ہو کہ کرنا کیا ہے. جس بھی کسی کام کا میں ذمہ دار ہوں، کسی بھی چیز کا میں ذمہ دار ہوں، مجھے وہ کام سمجھنا ہے، سمجھ کر کرنا ہے اور دیانتداری کے ساتھ کرنا ہے. اٹ گیوز یو 2 types of senses. 2 senses. ایک سینس آف ریسپانسبلٹی اور دوسرا سینس آف اکاؤنٹیبلٹی. سینس آف ریسپانسبلٹی بتاتا ہے آپ کو کہ مجھے کتنی کیپیبلٹی اور علم ہونا چاہیے کام کرنے کا. میں ڈاکٹر ہوں تو اس کے لیے کتنی نالج ہونی چاہیے. تو ذمہ دار سمجھیں گے کہ ڈاکٹر بنانا کسے ہے، ورنہ یہ ہوگا، اب آپ تھوڑا سا منورنجن بھی کیجئے، ورنہ یہ ہوگا پیشنٹ تندرست تھا بیڈ پر سلا دیا. تندرست کو بیڈ پر سلاتے ہیں، وہ پیشنٹ ہوتا ہے، کاغذ میں تو ہوگا. پیشنٹ تندرست تھا بیڈ پر سلا دیا، گردہ نکال کے اسے مردہ بنا دیا. وہ تو تندرست تھا. اگر کام نہیں جانتا ہے تو یہ کرے گا، اور اگر کام جانتا ہے تو کچھ اور ہوگا. اگر یہ ریسورس جو ہے مین ریسورس یہ بنا ہوا نہیں ہوگا تو ایک سینس آف ریسپانسبلٹی ہوگی، میں کس چیز کا ذمہ دار ہوں. ایک سینس آف اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، مجھے آگے کسی کو جواب دینا ہے اپنی ذمہ داری کا، اپنے کام کا. کچھ کارگزاری سنانی میں نے کیا کیا. یہ کام دونوں چیز کس پر ہے؟ ساری چیزیں سامنے ہیں لیکن یہ والا بنانا ہے، یہ جو اسے استعمال کرے گا. دوسری چیز، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اسی قرآن میں ہے. قرآن کیسے پڑھ کر آدمی کو معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے، ملک و قوم کے لیے کنسٹرکٹیو ایلیمنٹ بناتا ہے. جب ہم قرآن پڑھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان بیٹیوں کے گھر جاتے ہیں تو وہ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو پانی پلانا ہوتا ہے مویشیوں کو. وہ جو پانی نکالنے کا برتن پولی پر سے کھینچنا ہوتا ہے تو اس کو بڑے بڑے پہلوان لوگ کھینچا کرتے تھے، اور سامنے بڑا ٹب، اسے ٹٹل بات اس کے چیرمس، تو اس طرح کا بنا ہوتا تھا عرب سوسائٹی میں. کنووں کے سامنے لمبا ٹب جیسا، اس میں پانی ڈالتے تھے اور مویشی آ کر کے پیتے تھے. اتنے سارے جوانوں کے بجائے ایک نحیف کمزور جوان حضرت موسیٰ تھے، وہ یوں کھینچ لاتے ہیں اس کو اور پانی پلاتے ہیں. یہ بچیاں سب دیکھتی ہیں، صالحہ باپ کی، پیغمبر باپ کی صالحہ بیٹیاں. جو صالحہ ہوں گی تو ذہین بھی ہوں گی، سمجھدار ہوں گی، کیونکہ نیک لوگ ہوں گے تو ذہانت بھی ہوگی برابر برقرار، صحت بھی اچھی ہوگی، کیونکہ جو نیک ہوتا ہے اس کی صحت بچ جاتی ہے، خرافات سے بچتی ہے. جو برائیوں کا راستہ لیتا ہے طرح طرح کی بیماریاں اس کے دماغ میں بھی اور بدن میں بھی آ جاتی ہیں. تو وہ بچیاں جب گھر گئی تو باپ نے پوچھا کیسے جلدی جلدی کام ہوا تمہارا، کیا ہوا ہم کو بتاؤ. انہوں نے کہا ایک ایسا جوان تھا، شرمسار آدمی تھا، پاک باز آدمی اور بہت ہی دل نواز قسم کا آدمی، اس نے اس طرح کیا اور ہم گھر آ گئی. انہوں نے کہا کہ ہم کسی کا بدلہ ایسے نہیں لیں گے کہ ان کو بلائیے. ان کی نظر بہت دور تھی تو انہوں نے بلایا. یہ جو صورت ہے، جن استاد سے میں نے یہ پڑھی ان کے پاس بیٹھ کر درس میں رات میں ہم پڑھتے تھے، وہ نابینا تھے، پورے نابینا تھے. مجھے پورا یاد ہے کہ وہ پوری یہ واقعات پوری صورت رات بھر سنایا کرتے تھے. پوری رات میں 2 منٹ ان کے آنسو رکتے نہیں تھے، لگاتار روتے رہتے تھے، لگاتار. انتقال ہوا، اللہ کروڑ جنت نصیب کر. انہوں نے بتایا جب وہ بچیاں سب سنے، بچے بھی سنے. انہوں نے کہا جب وہ بچیاں آگے گئیں، پیچھے یہ جوان ہے، تو
وہ چلتی رہی تو چلتے چلتے ٹخنوں کے اوپر سے پاجامہ کبھی اٹھتا ہے جب چلتا ہے آدمی. ان کی نظر ان بچیوں کے ٹخنوں پر پڑی. میں نے کتاب میں نہیں دیکھا, انہوں نے پڑھا, لیکن وہ بڑے مستند آدمی تھے, حدیث کے بڑے ماہر تھے. انہوں نے کہا کہ جب وہ آگے بڑھی تو ان کی نظر پڑی, انہوں نے کہا یہ مناسب نہیں. انہوں نے سے کہا کہ بہنوں تم پیچھے چلو, میں آگے چلوں گا. انہوں نے کہا پھر راستہ کیسے دکھائیں گے دائیں بائیں؟ کہا یہ چند کنکر آپ ہاتھ میں لے لیجئے, دائیں چلنا ہو تو پھینک دیجئے, بائیں چلنا ہو تو پھینک دیجئے. یہ بچیاں دیکھ رہی ہیں کہ یہ جوان آدمی ہے اور ہم سے کہتا ہے کہ میں آگے جاؤں گا, آپ پیچھے چلو. کچھ بھی. تو جب یہ گھر پہنچ گئے, اب گھر میں یہ بیٹیاں ہیں, آدمی گھر میں کوئی نہیں. ان میں سے ایک بیٹی نے, جس کا ہماری تاریخ میں عربی روایت میں صفورہ نام ہے, بائبل کی 5 کتابیں تورات کہلاتی ہیں. پہلی 5 کتابیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی تورات پینٹیٹیوک کہلاتی ہے. بک آف جینیسس, بک آف ایکسوڈس, بک آف لیویٹیکس, ڈیٹرانومی, نمبرز, یہ 5 کتابیں تورات کہلاتی ہیں. ان میں سے کتاب خروج میں لکھا ہے کہ اس کا نام تھا زیپورا, اسی کا ہمارے روایت میں صفورہ, یہ قرآن حدیث میں نام نہیں ہے. اس کا نام صفورہ تھا. اس نے باپ سے کہا ابا ہمیں گھر میں تو ایک ہیومن بینگ کو رکھنا ہی, ہمارے گھر میں بھائی کوئی ہے نہیں, گھر میں جوان کو رکھنا ہے جو کام کرے گا گھر کا. تو ہمارا مشورہ یہ ہے ان خیر من استاجرت القوی الامین, سب سے بہتر آدمی جسے آپ گھر میں رکھنا چاہیں گے اس کی 2 کوالٹیاں ہوں. دیکھو بچیاں بھی کہتی ہوں, ایک القوی, ایک الامین. وہ طاقتور ہو, اسٹرانگ ہو, اور وہ ٹرسٹ وردی ہو. اسٹرانگ ہو, ٹرسٹ وردی ہو. پہلے میں ملک کی فائنانس کا ذمہ دار کون ہو؟ آنےسٹ ہو, کمپیٹنٹ ہو, آنےسٹ ہو, کمپیٹنٹ ہو. اور گھر کا کام کرنے میں عورتوں میں کس غیر مرد کو لائیں گے کہ ٹرسٹ وردی ہو اور طاقتور ہو. ان کو چاہیے تھا مویشیوں کو پانی پلانا, اس کے لیے چاہیے تھا ان کو جوان آدمی. تو مریلا آدمی کو اس کو لے جاتے تو میں نے 5 سیکنڈ کیا کرو تو کس کے لائق تھا وہ؟ تو انہوں نے کہا کام والا آدمی چاہیے. تو یہ جوان اچھا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا اس نے 40 آدمیوں کا کام کیا اکیلے نے, یہ ہمارے گھر کا اچھا آدمی بنے گا. نمبر 2, ہم بیٹیاں ہیں, کسی ایسے آدمی کو گھر میں رکھا, کام کرنے آیا, گھر کا کام کیا اور گھر کی عزت پہ بری نظر ڈالی. ہمیں وہ آدمی چاہیے جو گھر کی عزت کا بھی رکھنے والا ہو اور گھر کا کام بھی کرنے والا ہو. وہاں بیٹیوں نے مسئلہ سمجھا, سلوشن بتایا. یہاں پیغمبر نے پرابلم سمجھی, سلوشن بتایا. دونوں جگہ پر ہیومن ریسورس بن رہا ہے. ہم جب کلاس روم میں جاتے ہیں, ذرا کلاس روم سے باہر آئیے. وی کی ناٹ چینج دا کریکولم, جو کتابیں ہمیں وہی پڑھانی ہے, ہمارے طریقے بدل سکتے ہیں. ابھی آپ نے کہا بیونڈ کلاس روم, بیونڈ ڈگریز مجھے چلنا ہے. ذرا لے جائیں اس کو باہر, اس بچے کو باہر لے جائیے کلاس روم سے. ساری تعلیم کلاس روم میں نہیں ہوتی ہے, ساری کی ساری تعلیم کلاس روم میں نہیں ہوتی ہے. مدرسے نے تیری آنکھوں سے چھپایا جن کو, خلوت کوہ بیاباں میں وہ راز ہیں فاش. سب کچھ کلاس روم میں کتاب میں نہیں ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے اس کو باہر لے آئیے. مجھے یاد ہے جب ہمیں سمر ویکیشن ہو جاتی تھی, گرمیوں کی چھٹیاں, یہ ونمو کاشر پہ نیبرمن گژھن لگن زیادہ پتہ کی بہت تلان گھر پنہ غریبی مز سہ ٹھیل ٹاٹ, سہ گژھان پنس کھاٹورس مز, تتہ تراوان ویری تل سہ ٹھیل ٹاٹ. سہ مے باسان ریڈ کارپیٹ اس تراوان سہ ٹھیل, سہ تراوان پتہ پور 15 دہن چھٹی مز 15 صف آسان دتمت ٹیچرن قسم. تم پتہ بہ آسان پرندہ 15 صف بہ لکھان. مزہ کیا دوستن ست آسان. پتہ بہ مٹر کھیوان, کلین کھسان, زیزین ہن سہ چیچی بوزان, آبشارن نش بیہوان, پلو کڑت اڑ بٹن یپر اڑ یپر تو کۄلہِ مز وۄٹھ لگاوان. سہ کیا مے دِوان, مے کیا سہ دِوان؟ مے سہ أندرمس بچس سہ اخ ماحول دِوان, یس ماحول تس تتلی, جو تتلی اپنے کھول سے
نکلنا چاہتی ہے، جب وہ نکلنے کے قریب تھریشولڈ پہ ہوتی ہے، وہ اپنے پر مارتی ہے. جب مارتی ہے تو اللہ اس کے پروں کے اندر سے ایک ایسا ہارمون ایکٹیویٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اڑتی ہے. کہتے ہیں کسی ہمدرد ماہر تعلیم نے دیکھ لیا اس کو کہ یہ تتلی پر مار رہی ہے تو کیوں نہ میں اس پر رحم کروں. اس نے اس کا کھول خود ہی توڑ دیا. جب کھول توڑ دیا تو تتلی اڑی نہیں رہی ہے. تو کیوں نہیں اڑ رہی ہے؟ کسی کھیتوں میں، کسانوں میں، بیابانوں میں، ریگستانوں میں چرواہے نے بیڑ بکری چرانے والے فطرت سے ڈائریکٹلی بات کرنے والے آدمی نے کہا ارے ماہر تعلیم صاحب آپ نے بہت نقصان کیا. کہا آپ نے اس کا کھول توڑ دیا. قدرت اور خدا خود اس سے توڑوانا چاہتا تھا. اس کشمکش میں اس سے جو نکلتا یہ اڑنے کے قابل ہو جاتی. اب یہ اڑ نہیں پائے گی، تم نے اس کو لاچار کر دیا. وہ لاچار ہمارے کلاس روم نے بچے کو کر دیا. 3 سال کا بچہ اسکول جا رہا ہے، وہ فطرت سے ڈائریکٹلی بات ہی نہیں کر رہا ہے. مجھے بتائیے آج جب بھی میں جہاں جا رہا ہوں، میری یونیورسٹی کا کیمپس ہو، آپ کے کالج کا کیمپس ہو، یو ول فائنڈ ایک CR کیا کوڈ ہے آپ کا، ہر درخت کے ساتھ کوڈ لگا ہوا ہے، تھینکس ٹو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ. آپ کو نظر آتا ہے کہیں درختوں کے ساتھ QR کوڈ؟ میں نے کہا سوری، QR کوڈ جو لگا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں نا، اس کا کیا کام ہے؟ آپ اس QR کوڈ کو سکین کرو، اس درخت کی پوری، اس کا میڈیسنل ویلیو کیا ہے، اس کے بایولوجیکل نام کیا ہے، اس کا پوری تاریخ کیا ہے، یہ آپ کو موبائل فون پہ آ جائے گا، ڈیکوڈ ہو جائے گا. آپ پڑھیں گے اس درخت کی تاریخ کتنا پرانا ہے، کیا ہسٹری ہے اس کی، یہ پڑھیں گے آپ کی نہیں. تو آپ جب اس پوری درخت کی تاریخ پڑھ کے ہم کو بتائیں گے، ادھر سے ایک بابا ہوں گے، وہ بابا آئیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 50 سال سے اپنی گائے کو چرا تھا، اسی درخت کے نیچے چرا رہا تھا. میں بتاؤں گا تم سے زیادہ اس درخت کی تاریخ. وہ جو تاریخ بتائیں گے اس میں اور آپ کے جو QR کوڈ کی تاریخ ہوگی، پتہ ہے اس میں ڈیفرنس کیا ہوگا؟ آپ بتائیں اس میں فرق کیا ہوگا؟ اور کچھ تو بتائے. ابھی 2 دن 4 سب بولا، میں شو نے لفٹ ہی دیا. ارے کچھ تو بتائیے، فرق یہ ہوگا. میں بتاؤں گا فرق کیا ہوگا. آئیے میں بتاؤں گا فرق کیا ہوگا. تس میں بن پان وسن رکھتا بچنا ماسٹر میں یہ سوکھ یہ کی. دیکھیے فرق کیا ہوگا. ایک آدمی، ایک کسان جس نے سکول نہیں دیکھا ہے، کالج نہیں دیکھا ہے، کسی طرح سے کسی راکٹ میں ہم نے اس کو بھر دیا اور زمین کے پورے کرے سے اتنا باہر نکال دیا سپیس میں کہ اس نے دیکھ کر کے دیکھا زمین اتنی سی گول ہے، پورا وہ چاند کے پورے اس میں چلا گیا. اب زمین گول دیکھی. جب نیچے آیا زمین پر تو یہاں ایک سائنس پڑھنے والا ایک آدمی ہے، ہم دونوں سے میں سائنس پڑھاتا ہوں، اور کوئی وہ آدمی آیا جس نے اوپر سے زمین کو گول دیکھا. اب اسٹوڈنٹ کلاس میں اٹھا، اس نے کہا سر زمین کیا ہے؟ ہم نے کہا اسپیریکل ہے، پوری گول نہیں ہے، اس طرح بتا دیا. اس سے کہا زمین کیا ہے؟ اس نے کہا گول ہے. مجھ سے کہا میں سائنٹسٹ ہوں، زمین کیا ہے؟ میں نے کہا گول ہے. اس کے گول کہنے میں میرے گول کہنے میں فرق یہ ہوگا، اس سے کہا جائے گا ثبوت دو، کہے گا میرے پاس کوئی علم نہیں. مجھ سے کہا جائے گا ثبوت دو، میں 100 ثبوت سائنٹیفک بتاؤں گا زمین گول ہے. بولے ڈگری کس کی ہے؟ اب میری. پڑھا لکھا کون ہے؟ میں. اور قابل کون ہے؟ میں. لیکن یقین کتنا ہے مجھے؟ اتنا جتنا میری 100 دلیلیں بن دیکھی ہیں کہ زمین گول ہے. اسے کہیں گے زمین گول ہے، کہے گا زمین گول ہے. کہیں گے بتاؤ دلیل، کہے گا خدا اس پاس پوچھنا میں پڑھنے وچھو دلیل چھوڑنے میں کہیں. لیکن یقین کتنا ہوگا اس کا؟ وہ آنکھوں دیکھا علمی اعتبار سے کچھ نہیں، لیکن یقین اس کے پاس اتنا کہ وہ کہتا ہے قسم کھا کر زمین گول ہے. اور میں کتاب پڑھنے والا، سائنس پڑھنے والا دلیل تو دے سکتا ہے، لیکن خود بھی شک کا شکار ہوں، پتہ نہیں ہے بھی گول یا سائنسدان جھوٹ بول رہے ہیں. یہ کہاں سے لائیں گے آپ یہ یقین؟ یہ کہاں سے بچے کو دیں گے آپ اپنی تعلیم کا یقین؟ اس کو فطرت کے قریب لائیے، فیس ٹو فیس، 1 to 1. he or she should talk to the nature. وہ فطرت کے ساتھ بات کرے، وہ پانی پیے، وہ کھیلے، وہ کودے، وہ غم دیکھے، وہ خوشی دیکھے، وہ چہرہ پڑھنا سیکھے. اس کو کبھی غریبوں میں بھیج دو، کبھی تعزیت میں بھیج دو،
कभी उधर भेजो, इधर भेज दो। कभी अपने स्टूडेंट्स को क्लासरूम से निकालकर हॉस्पिटल की सैर करवाइए। आज आपका पिकनिक गुलमर्ग का नहीं होगा, आज हम आपको एसएमएचएस हॉस्पिटल ले जाएंगे, हम आपको दिखाएंगे गुर्दे के पेशेंट कितने हैं, आंख के मरीज कितने हैं, तुम्हें पता चलेगा आंख कितनी बड़ी दौलत है, तुम्हें पता चलेगा जंक फूड खाना कितना बड़ा नुकसान है। आओ मैं तुमको जंक फूड से मुतासिर शुदा पेशेंट्स के साथ मुलाकात कराऊं, वो अपनी आंखों से देखेगा कि क्या हाल होता है। हम क्लासरूम से बाहर कभी जाते हैं? क्लासरूम से बाहर कभी जाते हैं? अब डिग्री की बात भी सुनाऊंगा, ये मैंने कई दफा कई हमने अंदाज से कहूंगा। 1988 I used to be a schoolboy those days, just little chap, beardless chap, 88 की बात। तो यहां कश्मीर यूनिवर्सिटी में कन्वोकेशन हुआ, और कन्वोकेशन में पता है बहुत बड़े किसी साइंटिस्ट को लाया जाता है, बड़ी मुफक्किर हस्ती को लाया जाता है। 1988 के कन्वोकेशन में मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी को लाया गया, ठीक है। उन्होंने कन्वोकेशन एड्रेस दिया, एमएससी, एमए, एमफिल, पीएचडी, डीलिट वगैरह उनकी डिग्रियां, तभी उनको भी डिग्री दी गई थी डॉक्टरेट की। वो छप गया चंद पेजेस का बाजार से ढूंढना। मेरी आदत थी, जब मैं 8वीं 9वीं में होता था, मेरे मामा जी की बुक शॉप होती थी मेरी 8वीं 9वीं क्लास में, फिर मैट्रिक में, फिर 11th में। उनकी बुक शॉप का नाम था अलूदा बुक शॉप। उसी दौरान मैं एक ऐसे स्केप्टिसिज्म का शिकार हो गया, तशकीक का शिकार हो गया, पता नहीं खुदा है भी या नहीं है। मैं 9वीं जमात में था, ये 12वीं जमात तक रहा, लेकिन किसी को पता नहीं। मैं दवाइयां खाने लगा और बहुत रोया करता था, बहुत 3 साल मैं आगे इतना रोया, टिल आई बिकेम पेशेंट ऑफ क्रॉनिक ड्यूडिनल अल्सर। ये मुझे हुआ, ड्यूडिनल अल्सर मुझे हुआ, इतना मैं जबरदस्त स्ट्रेस में रहता था। तब उस किताब में, एक अलमारी पे एक किताब पे नजर पड़ी, वो सिंपल किताब मगर इतनी सी बाउंड थी, उसका नाम था खुदा की अल्लाह की निशानियां। आज देखना कहीं मार्केट में। मैं पढ़ता गया, टेंडर ज़हन था, मैं पढ़ता गया। उसने मैं सारी दुनिया से निकाल कर चींटियों से बातें कराई। रात के अंधेरे में, अजीब सी बात, आप रात के अंधेरे में जिस दिन भी आसमान को देखोगे, अगले दिन वो आसमान नहीं होगा। पूछ लीजिए किसी से, किसी एस्ट्रोनॉमी के जानने वाले को, हर दिन आसमान को देखे, अगले दिन नया आसमान होगा। ये तारे बदलते हैं, अगले दिन नया आसमान होगा। एक तारा, वो पोल स्टार, वो नहीं बदलता, वो वही रहता है, उसका काम है, क्यों नहीं बदलता, वो दूसरी। तो उन्होंने जो लेक्चर दिया, उन दिनों वो लेक्चर भी मैंने पढ़ा, उन दिनों की बात है। उसमें उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों अब तुम पोस्ट ग्रेजुएट बन रहे हो, अब तुम डॉक्टर बन रहे हो, मैं एक कहानी सुनाऊंगा तुमको। यह आपका जीलेडल पास में है। 4 बच्चे किश्ती में जीलेडल की सैर करने निकले। चारों ने, जो किश्ती चला रहा था चाचा अंकल, उसकी चुटकी लेने चाहे। एक ने कहा, चाचा केमिस्ट्री जानते हो? उसने कहा, हाँ, कैसे जानवर है वो? तब डल में पता नहीं कितने परिंदे भी आया करते होंगे। कितनी टांगे हैं उसकी लंबी, कैसे पर हैं उसके? तो वो सब ने कहा के साथ हंसते हुए कहा, अरे चाचा केमिस्ट्री कोई जानवर नहीं, वो एक परिंदा है। फिर अला हाज़िल क़यास किसी ने मैथमेटिक्स के बारे में पूछा, बायोलॉजी वगैरह पूछते रहे, सब हंसे, सब खूब हंसे और चाचा का मजाक उड़ाया। कहा, चाचा तुमने आधी उम्र जाया कर दी, कुछ नहीं पढ़ा, इतनी बड़ी इकबाल लाइब्रेरी है, तुमने कुछ नहीं पढ़ा, आधी उम्र जाया कर दी। इतने में तूफान आने लगा, वो किश्ती डोलने लगी, हिचकोले खाने लगी, अब बजदब डूबा चाह रही थी। तो उसने कहा, बेटो स्विमिंग सीखी है? उन्होंने कहा, चाचा मर रहे हैं हम लाइब्रेरी में, सुबह शाम एग्जाम, हम कहाँ स्विमिंग करते, थोड़ी पानी में हम आएंगे और तैराकी सीखेंगे। उन्होंने छलांग मारते हुए कहा, बेटो मैंने आधी जाया कर दी थी, तुम्हारी सारी जाया हो गई। बताना उन्होंने चाहा, ये जिंदगी एक समंदर है, ये दुनिया एक समंदर है, तुम्हें बड़ा ओहदा भी मिलेगा, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, अच्छी जॉब भी मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा,
पूरी PhD करने के बाद, अरे भाई नौकरी में कहाँ सबको मिलेगी, कैसे मिलेगी सबको? हाँ, तालीम सबका हक है, नौकरी प्रिविलेज है, मिल गई तो मिल गई। तो दुनिया में पेट पालने का एक ही जरिया नहीं होता है। अल्लाह ताला ने जमीन को खजानों से भर दिया, लेकिन बात अजीब सी हो गई है, जब भी हम पढ़ना अकिस इलाकस मज नफर अख नाव वन मोन बह तमिस कि ये तम पूर पोस्ट ग्रेजुएशन मोकल ना सह गो डिप्रेशनस मज, तम थो मस यपर किन सोरी, आप तस मशहूर सन अख नाव वना, वो भी नहीं बताऊंगा, आज इंटरनेट पर कुछ जाए। तो वो कह रही थी कि तमिस वन यमिस क्या दलील दिवान, तुम पता अमिस क्या दलील वह क्या दस अम पर्याव वारिया, अमिस गई तालीम जाय, अम पर्याव वारिया तालीम गयस, पूछते थे क्या गई तालीम जाय, ये लोग कुन। तालीम का मतलब है पेट पालना, तब वो घोड़ा सबसे कामयाब है जो दिन भर तांगा चला रहा है, शाम को पेट भरकर भूसा खाता है। अगर तालीम का मकसद पेट पालना है तो फिर ये तालीम की तौहीन है, पूरी की पूरी तौहीन है तालीम की। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स है, इसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आप कुरान से निकल आइए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अन्नासु मआदिन कमाआदिन ज़हबी वल फिद्दा, ये तुम सोना और चांदी जो जमीन में रिसोर्स ढूंढते हो, लोग भी सोना और चांदी हैं, सोने और चांदी की कान है। टीचर को क्लास में देखना है कौन सोना है, कौन चांदी है, कौन हीरा है, कौन कहाँ इस्तेमाल होगा। एक दफा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किसी शायर ने, उसने अपनी आकबत खराब कर दी, उसने हिज्जू की, आपने फरमाया इसका जवाब हर फ्रंट पे है तो इसका कौन देगा? हजरत अली उठे रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा मैं जवाब दूंगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से सबसे ज्यादा कलम वाला, इल्म वाला, जबान वाला, शायरी वाला, नसर वाला, नज़म वाला, अदब वाला, बलागत वाला, फसाद वाला कोई नहीं था। इतने बड़े अजीम, आपने फरमाया मैं करूंगा, यूं चुटकी में जवाब देंगे। हुजूर ने फरमाया आप नहीं। कौन जवाब देगा? मैं करूंगा, आप नहीं। कौन जवाब देगा? मैं तैयार हूं, आप नहीं। हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को दे दिया, और हजरत हसन इसी मैदान के धनी थे, आगे कुछ के नहीं। और हजरत अली जहां इस्तेमाल होते थे वो इसमें लगते तो जाया हो जाते। इब्न हिशाम ने सीरत में 45 उन सहाबा का जिक्र किया है जिनको हिजरत के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुवाखात की, इसको इसका भाई बनाया, इसको इसका भाई बनाया, इसको इसका भाई बनाया, खुद को हजरत अली का भाई बनाया। ये इतना बड़ा मौजज़ा है, हुजूर ने इस सहाबी को इस सहाबी से क्यों जोड़ा, इसको इससे क्यों जोड़ा, इसको क्यों कहा ये तुम्हारा भाई है जाओ इसके घर, क्यों जोड़ा? ये ताकीक का अलग मौजू है। आप देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स जहां पनपना था उसको वहीं लगा दिया, ताजिर को ताजिर के साथ लगा दिया, इल्म वाले को इल्म वाले के साथ लगा दिया। इसका मतलब यह है कि किस एटमॉस्फेयर में कौन सी क्वालिटी पनपती है। ये बताइए हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर क्या है स्कूलों का, कौन सी क्वालिटी पनपेगी? हम जब 12th में बच्चा पढ़ता है हम कौन सी काउंसलिंग करते हैं बच्चे को? तुम्हें पैसा कहां से मिलेगा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे? अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे सोशल साइंस पढ़ते हैं, सोसाइटी का रेस्पॉन्सिबल एलिमेंट बन जाए। हम क्या पढ़ाते हैं? हम कहते हैं बच्चे को देखो कंप्यूटर पढ़ोगे तो पैसा मिलेगा, ठीक है, और लिटरेचर पढ़ोगे यार शायरी करनी किसी में काम ही नहीं आओगे। अच्छा डेंटल डॉक्टर पढ़ो बनोगे तो ज्यादा अच्छा नहीं चलेगा, गायनेकोलॉजिस्ट बनोगे तो मर्द डॉक्टर भी गायनेकोलॉजिस्ट बनते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है मर्द डॉक्टर को क्या गायनेकोलॉजी में जाने की जरूरत है, इतनी बेटियां, पता नहीं इसकी क्या है। मैं तो हो सकता कोई डॉक्टर मुझे गलत साबित कर दे, मैं तो सरसरी पेशेंट की हैसियत से कह रहा हूं। ये क्या है असल में कि भाई हमारी तालीम का मार्केट वैल्यू भी बहुत जरूरी है। मैं किसी की तवीन नहीं करना चाहता, मैं किसी की जहानत पर नहीं बोलना चाहता, मैं तो खुद ही एक तालिब इल्म हूं। मैं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ तालीम की सबसे पहली जो कीमत है ना वह है इसका मार्केट वैल्यू क्या है, प्लेसमेंट कहाँ ज्यादा हो जाएगी। अगर यही चीज है तो सारी की सारी कौम फिर नाकाम है, क्योंकि हमारे यहाँ 100% पढ़े हुए लोग पैसा नहीं कमाते हैं नौकरी में, वो कुछ और काम भी करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अब ये जो इन्होंने मेरा टाइटल टॉपिक बताया था क्या था जी, ये है एजुकेशन बियॉन्ड डिग्रीज शेपिंग कैरेक्टर, क्रिटिकल थॉट थिंकिंग होनी चाहिए एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके कीवर्ड्स क्या क्या हैं, कलीदी अल्फाज, एक एजुकेशन, एक डिग्री, एक कैरेक्टर,
ایک کرٹیکل تھاٹ، ایک سوشل ریسپانسبلٹی. اب تو میں نے تو سارا وقت خرچ کر دیا. اس کو ریسورس بولتے ہیں. اس کو بولتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ریسورس. میرے بھائیوں کہتے ہیں کہ زندگی 3 دن ہے. کتنی؟ اصل میں 2 ہی ہیں. ایک وہ کل جو گیا، وہ ہمارے ہاتھ سے گیا. ایک وہ کل جو کل آنے والا ہے، وہ ہمارا ہے ہی نہیں، وہ تو ہمارا ہے ہی نہیں. ایک یہ لمحہ جب ہم جی رہے ہیں، یہ ہمارا ہے. تھنک اباؤٹ دس. میں اس لمحے کو کیسے استعمال کروں؟ آنے والا لمحہ میرا ہے نہیں اور گیا ہوا لمحہ مجھ سے چلا گیا. اس لمحے کو کیسے استعمال کروں؟ یہ سب سے بڑا زندگی کو انجوائے کرنے کا، قیمتی بنانے کا اور تعلیم سے مدد لینے کا سب سے بڑا ایک گر ہے یہ کہ اس لمحے میں مجھے کیا کرنا چاہیے. ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ آج کا لمحہ یار انجوائے کریں، کل دیکھتے ہیں. یہ علم سے محرومی کا سبب ہوتا ہے. اچھا، سوال یہ ہے کہ تعلیم، ایجوکیشن سے مراد کیا ہے؟ میں بس ایک بات پہ اکتفا کروں گا، وہ یہ کہ آج ہمارا پورا نظام تعلیم پیٹ کی طرف کیسے چلا گیا. ایک بہت بڑی بات میں عرض کروں گا، اس کے بعد اجازت دوں گا. نظام تعلیم پورا کا پورا اپنی انتہا کو جب پہنچتا ہے تو کیوں یہ پیٹ کو ہی اپنا پوری معراج سمجھتا ہے؟ ایسا ہوا کیا دنیا میں؟ یہ گناہ ہے اہل مذہب کا. اہل مذہب نے یہ مسئلہ کر دیا. یورپ میں جو مذہب تھا، غور سے بات سنیں، اس مذہب میں جو اگلا میرا کی ورڈ ہے کرٹیکل تھنکنگ. دیکھیں، کرٹیکل تھنکنگ پہلے بتانا پڑے گا. ہر بات کا اعتراض کرنا کرٹیکل تھنکنگ نہیں ہوتا ہے. ہر بات کا اعتراض کرنا، جو کچھ آج کل بچے کرتے ہیں، ہم نے سکھایا ہے اور ہم اسے بولتے ہیں کرٹیکل تھنکنگ. ہر بات کا اعتراض کرنا، صحیح ہو غلط ہو، اٹھ کر اس کا چیلنج کرنا، اسے کرٹیکل تھنکنگ، معیاری سوچ نہیں کہتے. کرٹیکل تھنکنگ بولتے ہیں ہر اس سوال کو ابھارنا جس کے آگے بہبود اور فلاح چھپی ہوئی ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ سوال ابھارا کہ آگے کرائسس ہونے والا ہے، پھر جواب کو سوچنا. علامہ اقبال کہا کرتے تھے ایک زمانے میں عالم اسلام کے مسائل کو حل کرنے والے 2 ہی آدمی ہیں. 2 ہی، پوری دنیا میں 2 ہی ہیں جو پورے عالم کا مسئلہ حل کریں گے. پوچھتے تھے کون؟ کہتے تھے ایک انور شاہ کشمیری، ایک میں خود کا کہتے تھے. پھر اس کی وضاحت کرتے کیوں؟ کہتے تھے اقبال کے پاس سوال ہے اور انور کے پاس جواب ہے. جواب آئے گا کیسے جب سوال نہ ہو؟ آپ کے بچے کے پاس سوال ہو، سوال، اعتراض نہیں. ہم اعتراض کو کرٹیکل تھنکنگ بولتے ہیں، سوال کو نہیں. سوال ہو، سوال. مجھے بتائیں اس وقت پوری اقوام کا، قوم کا، دنیا کا کیا مسئلہ ہے؟ ذرا بتائیے، اس کو آئیڈینٹیفائی کیجئے. مسئلہ ہی پتہ نہیں. جب مسئلہ ہی پتہ نہیں تو تعلیم کس ڈائریکشن میں چلی جائے؟ ایک زمانہ تھا چند سال پہلے، دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ تھا بھوک مری. پیپل would die of hunger. وہ پھاکا لگتے تھے ایسے کہ مرتے تھے لوگ. اس وقت دنیا کا سب سے بڑے مسئلہ ہے ڈپریشن. کوئی اونچے عہدے پر ہے، اس کا ڈپریشن. کوئی کما رہا ہے، اس کا بھی ڈپریشن. نہیں کما رہا ہے، اس کا ڈپریشن. سب سے بڑی تکلیف دہ بات، سب سے بڑی دکھ دینے والی بات، 10 سال کے بچے کو بھی ڈپریشن ہے. 10 سال کے بچے کو ڈپریشن ہے. یہ مسئلہ ہے. جواب کیا ہے؟ جواب آپ ہی کی تعلیم میں ہے. آپ ہی کی تعلیم میں جواب ہے. ایک کرسچن نن بولتی ہے give me a child for 7 years I will make him a Jesuit. 7 سال مجھے ایک چائلڈ دے دیجیے، میں آگے قوم کا معمار، پورے ملت کا معمار بناؤں گا. ہوا کیا؟ ہم سے کہاں غلطی ہوئی ہے؟ مجھے آپ معاف کریں، جو بھی اسکول چلانے والے معاف کریں مجھے. حکومت کا طریقہ صحیح تھا. وہ 6 سال کے بعد اسکول میں پہلی جماعت میں درج کرتے تھے. 6 سال تک بچہ ماں باپ، فطرت، ندی، نالا، کھیت، پانی، سب میں کھیل کر کے تعلیم سیکھتا تھا. فطرت کے ساتھ کھیلتا تھا، فطرت سے پیار سیکھتا تھا، فطرت سے
کھیلنا سیکھتا تھا، لیکن ابھی گود میں ہی بچہ ہے، نہ ماں دیکھی نہ باپ دیکھا، پھر KGs میں گیا، اب اس سے پہلے بھی کنڈر گارٹن میں. اب مجھے خطرہ لگتا ہے جو ہی بچے کے پیدا کرنے کے دن، ابھی ڈیلیوری کے دن قریب آئیں گے، ماں کا ہی ایڈمیشن کرانا پڑے گا. ایسا ہی لگتا ہے کہ ماں کو ہی ایڈمٹ کرو سکول میں. یہ خلاف فطرت ہے، مجھے معاف کیجئے آپ، مجھے تو ایسا ہی سمجھ میں آتا ہے. گھر کی تربیت، گھر کی گود، گھر کے اقدار، گھر کے ویلوز اسے مل ہی نہیں رہے، وہ ہم کر ہی نہیں رہے. اصل میں ہوا کیا، اس وقت اہل مذاہب نے کرٹیکل تھنکنگ پر پہرے لگا دیے، سوچنا بند کر دیا، سوال بند کر دیا. اسی لیے گلیلیو پیدا ہوئے، برونو پیدا ہوئے، انسٹیٹیوشن آف انکوزیشن پیدا ہوا، جہاں مذہب کے لوگ، مذہب کے اس وقت فیصلہ دینے والے لوگ سائنسدانوں کو، آزاد فکر رکھنے والے لوگوں کو سزائیں دیتے تھے. سوچو مت، سوال مت کرو. لیکن سوال کا میں نے فرق بتایا. اعتراض ایک چیز ہے، کریٹیکل تھنکنگ ایک چیز ہے. سوال پوچھنا، اٹھانا، مسائل اٹھانا، ان کا حل سوچنا. تو جب وہ یہ نہیں کرتے تھے وہ بھاگے. جب وہ بھاگے انہوں نے کہا اس ماحول میں آزاد فکری اور علم ترقی نہیں کرے گا. کہاں گئے؟ دیکھیے 1000 سال تک مذہب کا پیریڈ رہا ویسٹ میں. اس کے بعد فرینچ ریولوشن آیا، 16ویں صدی سے رینساں ہوا، نشأت ثانیہ. اس کے بعد 17ویں صدی کے اختتام 1789 میں فرینچ ریولوشن آیا. فرینچ ریولوشن کے بعد ایج آف انلائٹنمنٹ شروع ہوا 18ویں صدی سے. وہ تو دور روشن خیالی تھا. روشن خیال سے کیوں؟ when would you become an enlightened person؟ کب بنتے تھے؟ جب تم خدا کو دل و دماغ سے نکالتے. خدا نام ہے تاریخ خیالی کا. جو خدا کو مانتے ہیں وہ ڈارک ایجز کے لوگ ہیں، میڈیول لوگ ہیں. جب انہوں نے خدا کا انکار کر دیا وہ انلائٹن ہو گئے، روشن خیال بن گئے. کیوں ہوا ایسا؟ اس کے بعد آیا ماڈرن پیریڈ 20ویں صدی تک، 19ویں سے 20ویں. اس کے بعد آج ہے پوسٹ ماڈرن پیریڈ. جیسے کوانٹم میکینکس وغیرہ، اس کے بھی آپ پوسٹ کوانٹم میکینکس دور چل رہا ہے. تو کیوں ہوا ایسا؟ لوگوں کو سوال پوچھنے سے روکا گیا، انہوں نے اس کا اعتراض کیا. وہ دوڑے وہاں چلے گئے جہاں فکر کی آزادی تھی. یونیورسٹی آف گرناڈا، گرناتا، کارڈووا، کورتوبا، وہاں چلے گئے. وہاں آزاد سوچ ملی، ان کو تحقیق کا جذبہ ملا. وہاں سے واپس لوٹے تو انقلابی فرانس ان لوگوں نے لایا جنہوں نے اس وقت کی اندلس کی اسلامی تہذیب کی یونیورسٹیوں میں پڑھا تھا. ان سے انقلابی فرانس آیا. میں پوری تحقیق بتاتا لیکن بس جلدی کرتا ہوں. میں وہ انقلاب آیا کیوں؟ انہوں نے اپنے بچوں کو، انہوں نے اپنی نسلوں کو سوچنا سکھایا. کلاس روم سے باہر فطرت سے سوال سیکھا، فطرت سے جواب مانگا. آج ہمارے کھانے بھی نقلی، سب مصنوعی، سوچ مصنوعی، سب کچھ مصنوعی، انسان بھی مصنوعی. تو یہ سوچ اس گھر کے اندر سوچنا سکھائیے، پوچھنا سکھائیے. میں نے کہا اعتراض الگ ہے، سوچنا الگ ہے. اور علم ڈگریوں میں نہیں ہوتا. آخری بات کروں گا بس، اب تو مجھے بس آخری. یہ جو حضرت حکیم لقمان ایک دفعہ بیٹھے تھے، حکیم وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم تمس یونانی میڈیسن تک. حکیم کی بھی مختلف دور ہے. حکیم کب کس کو کہا کرتے تھے اس وقت نہیں بتاؤں گا. یہ حکیم پھر سمٹ گیا میڈیسن میں، ورنہ حکیم بڑا ایک لفظ ہے. تو حکیم لقمان تھے تو وہ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے. تو ایک آدمی دیہاتی وہاں سے گزرا تو کہا بابا میں شہر کب پہنچوں گا، کتنی دیر میں شہر پہنچوں گا؟ انہوں نے کہا چلو. یہ ہمارے اسکول میں ایک سبق ہوتا تھا لیکن ہم اس سے کریٹیکل نہیں سیکھتے تھے تھنکنگ. انہوں نے کہا چلو. میں نے کہا کیسے بابا ہے؟ میں نے کہا کتنے ٹائم میں پہنچوں گا؟ یہ کہہ رہے ہیں چلو. وہاں تک چلے تو کہا ارے بھائی واپس آ جاؤ. وہ لوٹ آئے. کہا تم 1 گھنٹے میں شہر پہنچو. اس وقت کا گھنٹہ کس حساب سے؟ کہا دوپہر تک شہر پہنچو گے. تو گھڑیاں تھی نہیں، گھنٹے تو تھے نہیں. کہا تم مثال کے طور پر ابھی تم اشراق پہ چلے ہو، دوپہر تک پہنچو گے شہر. اس نے کہا بابا یہ بتا پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا بھائی مجھے کہاں تھا معلوم کہ تمہاری رفتار کیا ہوگی. رفتار کیا ہوگی؟ یہ رفتار گفتار اس سب کو بھانپنا ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا بتا رہے ہیں؟
کس طرح بتا رہے ہیں. یو کین میک ونڈرس. آپ اسی کتاب کو لے کر, اگر مجھے موقع ہوتا میں آج آپ کو 8th کلاس کی کتابوں کے کچھ چیپٹرز بولتا, پھر اس میں سے بتاتا آپ کو لیسن کیا ہم کو سکھانا چاہتا ہے اور ہم کس طرح سے ایگزام پاس کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. صلی اللہ وسلم و بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.